حق جئیں گے صاحب کردار رہیں گے، باطل سے سدا بر سر پیکار رہیں گے۔ یہ بدبخت اپنی کتاب براہین احمدیہ، براہین غلامیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کہتا ہے خدا تعالی نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ غلام احمد قادیانی کی عبارت ہے، کہتا ہے براہین احمدیہ میں اللہ نے اس عاجز، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ اب یہ جو اس نے جملہ کہا عوام کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا، ابھی بھی ممکن ہے بہت سو کے سر سے گزر گیا۔ جس طرح اسمبلی کے اندر ختم نبوت سے متعلقہ قانون میں ترامیم کی جاتی ہیں، عوام کو سمجھ میں نہیں آتی۔ عوام کہتی ہمارے اس سے کیا تعلق، ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، ہمیں لائٹ کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ ہے، یہ پتہ نہیں کیا ترمیمات ہیں، کون سے بل ہیں، کیا آرٹیکلز ہیں، کیا اس کی کلازز ہیں، کیا ہم ان چکروں کے اندر پڑے تو مولویوں کے جھگڑے مولوی لڑتے رہے۔ اچھا مولوی لڑتے رہے؟ یاد رکھیے جس طرح اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھنا لازم، اسی طرح سرکار کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی فرض عین ہے۔ یہ اس کی ایک عبارت ہے، امام اہل سنت نے اپنے کلام میں فرمایا میں کروڑ ہاتھ جہت سے اس کے کفریات ثابت کر سکتا ہوں، لیکن آپ نے صرف اسی ایک عبارت پر کس طرح اس کا تعاقب فرمایا، سماعت کیجیے۔ فرماتے اول ہے، یہ ایک عبارت ممکن ہے آپ بھی سنیں، آپ کسی کو سنائیں، کہ قادیانی نے کہا کہ براہین احمدیہ کتاب کے اندر کہ اللہ نے اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ آپ کہیں گے دیکھو کیسا عاجزی والا بندہ ہے، لوگ تو کہتے ہیں بڑی عاجزی کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر گل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اولاً، بڑی توجہ رکھیے گا، فرماتے ہیں اس کا یہ کلام کلام الہی میں صریح تحریف ہے کہ معاذ اللہ آیہ کریمہ میں یہ مراد ہے نہ کہ رسول اللہ۔ بھائی سورہ صافات کے اندر حضرت عیسیٰ جو فرما رہے ہیں میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، اس سے مراد کون ہے؟ بولیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون مراد ہے؟ سرکار کی ذات۔ کس کی ذات مراد ہے؟ تو اس نے تحریف کی، آیت کو بدل دیا، کہتا ہے سرکار نہیں بلکہ اس سے کس کی ذات مراد ہے؟ اس خنزیر کی۔ پہلا اس کا جرم قرآن میں تحریف کر دینا، قرآن کی آیت کے اندر رد و بدل کر دینا۔ قرآن میں تحریف کا مطلب اس کے معنی بدل دینا، الفاظ کو تو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، معنی میں تحریف کر دیا، کفر۔ نمبر 2 فرماتے ہیں ثانیاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر افتراء کہ وہ اس کی بشارت کے لیے آئے تھے، حضرت عیسیٰ پر جھوٹ گڑ رہا ہے، حضرت عیسیٰ پر بہتان لگا رہا ہے اور کہتا ہے حضرت عیسیٰ تو مجھ بدبخت کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہے کلام کی گہرائی۔ حضرت عیسیٰ کی توہین کر رہا ہے، عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، ان کی طرف کتنی گندی اور گھٹیا بات منسوب کی کہ وہ جو نبی ہیں جو گھوڑے کے اندر کلام کر رہے تھے، اللہ نے نبوت عطا کی تھی، انہیں اس حالت کے اندر جب بچہ کلام نہیں کرتا کلام کرنے کی قوت عطا کی، انہیں کتاب عطا کی، ان کی ماں کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان فرمایا، ان کی ماں سے منسوب آیت قرآن پاک کے اندر پوری صورت رکھی، ان کی طرف یہ دشنام ترازی منسوب کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے بعد ایک بندہ آئے گا، ہوگا بدتر از خنزیر لیکن ہوگا نبی۔ اتنی گھٹیا بات ہے، کفر ہے یا نہیں؟ امام اہل سنت نے فرمایا ثانیاً حضرت عیسیٰ پر افتراء کہ وہ اس کی بشارت دینے کے لیے آئے، فرماتے ثالثاً اللہ پر بہتان، اللہ پر جھوٹ کھڑا کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو اس کی بشارت کے واسطے بھیجا۔ نبی پر بھی افتراء اور ہم سب کے خالق پر بھی افتراء کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو اس کی بشارت کے لیے بھیجا۔ فرمایا تیسرا کفر، فرماتے رابعاً اپنی گھڑی ہوئی کتاب، یعنی اس کی خود کی ایک کتاب ہے جس کا نام براہین احمدیہ ہے، خود یہ کتاب لکھتا تھا،
فرماتے اپنی گھڑی ہوئی کتاب براہین احمدیہ کو خدا کا کلام کہا، کلام الہی ٹھہرایا، چوتھا کفر۔ غلطی سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبارت کتنی سی تھی؟ براہین احمدیہ کے اندر اللہ نے اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی رکھا۔ آپ کو دیکھو عاجز بندہ ہے، امتی وہ والی باتیں کر رہا ہے۔ یہ چار جہتوں سے غلاظت سمجھ میں آئی۔ نمبر 5 فرماتے خامساً سب سے قطع نظر فرماتے ہیں اس نے اپنے لیے رسالت کا ادعا کیا، اور یہ ادعائے قبیحہ ہے جو باجماع قطعی باطل ہے۔ اپنے لیے وہ ادعائے قبیحہ کیا جو باجماع قطعیت کے ساتھ باطل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار آخری نبی ہے، اور آپ نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر آئیں گے تو جھوٹے کذاب آئیں گے، اور میرے آقا غیب کی خبریں بتانے والے آقا، انہوں نے ان کی تعداد بھی بیان فرما دی، فرمایا 30 کذاب آئیں گے۔ لیکن میرے امتیوں یاد رکھنا لا نبی بعدی۔ محدثین نے فرمایا یہ حدیث لفظاً اگرچہ نہ ہو لیکن مانن متواتر کے درجے کے اندر ہے، مانن متواتر ہے۔ سرکار فرما رہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے محبوب آپ خاتم النبیین ہیں،